انبیاء اکرام علیہ السلام سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں دوں گا کتاب بھی اور حکمت بھی یا شریعت کا علم بھی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر تمہارے پاس آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا رسولوں سے، انبیاء سے کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم اس بات پر میرا عہد وہ پکڑتے ہو، قبول کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام رسولوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہماری موجودگی میں آخری رسول آ گئے ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ قال فاشہدوا، تو اللہ نے فرمایا کہ پس گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی رسول کی موجودگی میں نہیں آئیں گے، تو پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد کیوں لیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اسی آیت پر عمل کے حوالے سے ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اب وہ آ کر نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کا دور نبوت ختم ہو گیا، وہ تو آ کر کہیں گے کہ میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، اور نماز کی امامت کے لیے بھی وہ امام مہدی انہی کو آگے کریں گے، خود نماز نہیں پڑھائیں گے، اور اب وہ اللہ کے رسول کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ لیکن ان کی آمد کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کے سامنے ان کے انکار کرنے والوں کو ہلاک کیا۔ یہود کو اللہ نے ایک مہلت دی، یہود نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی دوبارہ آمد کا مقصد اللہ کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک ایک یہودی وہ ہلاک ہوگا۔ مزید اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو تمہارے رسول یہ عہد کر چکے ہیں کہ اگر ان کے سامنے آخری رسول آئے وہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ تم اپنے رسول کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو جو عہد تمہارے رسول نے کیا ہے اس عہد کا اطلاق تم پر بھی ہوتا ہے، اس عہد کی بائنڈنگ تم پر بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہودیوں تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ عہد کیا تھا کہ میں آخری رسول پر ایمان لاؤں گا، ان کا ساتھ دوں گا، تو کیا تم اپنے رسول کی بات کو نہیں نبھاؤ گے؟ کیا تم ان کے عہد کو پورا نہیں کرو گے؟ یہ اصل میں حجت قائم کی جا رہی ہے یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ فرمایا فمن تولی بعد ذلک، تو جو کوئی بھی اس عہد کے بعد پھر گیا، اب ظاہر بات ہے نبی تو نہیں پھر سکتے، وہ تو معصوم ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اس سے مراد نبیوں کے امتی ہیں، ان پر بھی اس عہد کا اطلاق ہوگا۔ اس لیے کہ اگر میرے نبی نے کوئی عہد کیا ہے، میں نبی کو مانتا ہوں، تو پھر جو نبی کا عہد ہے وہ میرا عہد ہے، مجھے اس عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی اس کے بعد اس عہد سے پھرا، یعنی جو بھی کسی نبی کا امتی اس عہد سے پھرا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر ایسے لوگ ہی اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِینِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ دین سے مراد کیا ہے؟ دین بنیادی طور پر کہتے ہیں بدلے کو، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، لیکن بدلہ ہوتا ہے کسی قانون کے تحت۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ دین قانون کے لیے آیا، سورہ یوسف میں دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو مصر میں نہیں روک سکتے تھے، اللہ نے ان کے لیے خاص تدبیر فرمائی۔ قانون بنتا ہے نظام کے تحت، بادشاہت ہوگی تو بادشاہ قانون بنائے گا، جمہوریت ہوگی تو عوام کے نمائندے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے قانون بنائیں گے۔ تو لفظ دین نظام کے معنی میں آیا۔ فرعون کے الفاظ آتے ہیں سورہ مومن میں کہ ان یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے نظام کو بدل دیں گے۔ نظام وہ ہے کہ جس کی اطاعت ہو، اگر اطاعت نہیں ہو رہی تو وہ نظام ہے ہی نہیں۔ اگر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کوئی قانون بنا دیں تو ہمارے قانون کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔ تو لفظ دین قرآن مجید میں اطاعت کے لیے بھی آیا، یہاں پر دین اسی اطاعت کے معنی میں ہے۔ فرمایا کہ کیا وہ اللہ کی اطاعت کے سوا
کسی اور کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ کا حکم مان رہی ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا رہی ہے، ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ہر وہ شے، سورج اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے، چاند اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے، بارشیں اللہ کے حکم سے برستی ہیں، ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، پوری کائنات کا ایک ہی ترانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ بلکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ان کا کتابچہ ہے، چھوٹا سا، بچوں کو ضرور پڑھائیے، دینیات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خود ہمارے وجود پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکثر و بیشتر حکم خود بخود چل رہا ہے۔ ہماری عمر بڑھتی ہے تو اللہ کے حکم سے، ہمارے اگر بال نکلتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، ہمارا خون گردش کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، ہمارا پورا وجود اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے امتحان کے لیے، اب اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس اختیار کو بھی پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کر دیں، اور ہم اس اختیار میں بھی اللہ کی اطاعت کریں۔ بڑا تھوڑا سا اختیار ہے، ورنہ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ بوڑھا ہو، لیکن بوڑھا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا اس کے بال سفید ہوں، لیکن بال سفید ہوتے ہیں، ہمارا اختیار ہے ہی نہیں۔ بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، تو ہم تو سراپا اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے کس لیے؟ تاکہ امتحان ہو جائے کہ یہ 1.5 انچ کی الگ مسجد بناتا ہے، اور یا یہ ہے کہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہی ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، چاہے خوشی خوشی اور چاہے مجبوری کے ساتھ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ہر شے کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا، اور یا یہ ہے کہ ہم نے ایک الگ سے کوئی اور 1.5 انچ کی مسجد بنائی۔ قل، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس کلام پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر علیہ السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور جو دیا گیا انبیاء اکرام کو علیہ السلام ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے، ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک نبی کو بھی نہ ماننا انسان کو حالت کفر میں داخل کر دے گا۔ ہم نبیوں میں سے کسی ایک کو بھی علیحدہ نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس کسی نے بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دنیا میں واحد دین برحق اسلام ہے۔ یہ جو بین المذاہب کانفرنسیں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ ہم بین المذاہب کانفرنسوں میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اسلام بھی ایک مذہب ہے، یہودیت بھی ایک مذہب ہے، عیسائیت بھی ایک مذہب ہے، ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ بلا شبہ ہمیں احترام تو کرنا چاہیے تمام انسانوں کا، لیکن یہ بتا دینا چاہیے کہ دین برحق صرف اسلام ہے۔ نہیں بتاتے تو ہم غیر مسلموں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی حق پر ہیں، یہ بھی حق پر ہے۔ نہیں، حق پر صرف اسلام والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اب مذہب وہ حق پر نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی دشمنی ہے انسانوں کے ساتھ کہ ان کے سامنے ہم حق کو واضح نہ کریں، ان کو بتائیں کہ اس وقت صرف دین اسلام ہی حق ہے، اس لیے کہ اس کی کتاب ہی محفوظ ہے، اصل شکل میں ہے، اور واحد اس اسلام کے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی پوری سیرت محفوظ ہے، جس کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں، اور کسی پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب اس کا ٹیکسٹ محفوظ نہیں، تو لہٰذا دشمنی ہوگی، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کے سامنے حق کو واضح نہ کیا جائے۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بدنصیب آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہی شخص آخرت میں کامیاب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرے۔ اب اس کے بعد ذرا عیسائیوں کی طرف پھر روئے سخن، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ مسلمانوں سے پہلے مومن صرف عیسائی تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے پیغمبروں کو مانتے تھے۔ یہودی مومن نہیں تھے اسلام سے پہلے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری تھے۔ صرف عیسائی مومن تھے اس لیے کہ وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر تھے سب کو مانتے تھے، واقعی مومن تھے، مسلمان تھے۔ اب آخری نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ ان پر بھی ایمان لے آتے تو حدیث میں بھی آتا ہے، سورہ قصص میں بھی آتا ہے، اللہ ان کو دوہرا اجر دے گا۔ پہلے بھی مومن تھے، اب پھر دوبارہ مومن ہوئے ہیں، دوبارہ اسلام قبول کیا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی محرومی ان عیسائیوں کی جو آخری نبی پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو فرمایا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول برحق ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک راہب نے حضرت سلمان فارسی سے کہا تھا آخری رسول کھجوروں والی سرزمین میں آئیں گے، وہاں جاؤ، وہاں تمہیں ان کی قربت نصیب ہوگی۔ تو ان کی تو کتابوں میں اللہ کے رسول کی واضح نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول کیا، اللہ کے رسول کے صحابہ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ بیت المقدس جب فتح ہوا ہے تو عیسائی راہبوں نے کہا تھا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا بادشاہ اس شہر کو فتح کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اس بادشاہ کی نشانیاں بتاؤ، جب بتائی تو کہا کہ یہ تو ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق کی نشانیاں ہیں۔ عمر فاروق جب گئے ہیں بیت المقدس بغیر جنگ کے، انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ تو فرمایا کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق، اور گواہی دی کہ رسول برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور وہ رسول ان کے پاس واضح تعلیمات لے کر آئے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ آل عمران کے اس 9ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جو اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکی۔ تمام نبیوں کو یہ مانتے تھے جو اللہ کے رسول سے پہلے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا مومن تھے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ آخری نبی کو مان لیتے، ابھی بھی مومن برقرار رہتے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر کے اپنے آپ کو کتنی بڑی محرومی سے دوچار کیا۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور یہ گواہی دیتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ رسول حضرت محمد رسول برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور یہ رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اللہ تعالیٰ ایسے بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام کے تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ایسے لوگوں پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، ہاں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو، عیسائیوں کو اپنی روش پر نادم ہونے کی اور توبہ کرنے کی اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر ضد کی وجہ سے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، واولئک ھم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، بد نصیب برے اس حال میں کہ کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا افتدیٰ بہ، اگرچہ وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے۔ اول تو کسی کے پاس اتنا سونا ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر وہ دینا بھی چاہے تو روز قیامت یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کی مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو چیز تمہیں محبوب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کپڑے اب اچھے نہیں لگ رہے، ردی ہو گئے، تو وہ اللہ کی راہ میں دے دیے، تو یہ اس کو کبھی ثواب کی نیت سے نہ دیا کرے، دینا کو حرج نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں کی ہم نے ریجیکٹ کر دیے، دوسروں کو دے دیے۔ بڑی نیکی تو وہ ہوگی کہ ایک چیز انسان کو خود اپنے لیے پسند ہے اور انسان اثار کر کے وہ کسی اور کو پیش کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما تنفقوا من شیء، اور یہ بھی دیکھ لو کہ تم جو بھی کوئی چیز خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ مضمون انفاق کے ساتھ بار بار آتا ہے کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اول تو انفاق کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر انسان انفاق کرے تو وہ چاہتا ہے کہ دکھاوے کے ذریعے سے اس کے انفاق کو برباد کر دے۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل نہ کر لو۔ تو فرمایا کہ اگر تم کسی چیز میں سے بھی خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، جس کے لیے خرچ کر رہے ہو اس کو پتہ ہے۔ کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی، جگہ جگہ ذکر کرنے کی، تذکرہ کرنے کی، کہیں پر اس کو لکھنے کی، کہیں کو تصویر کھنچانے کی، کوئی اپنے نام کی تختی لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام ہی کھانے جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ وہ کھانا جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا۔ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، انہیں اونٹ کے گوشت سے کوئی مناسبت نہیں تھی، انہوں نے اونٹ کا گوشت کا استعمال ترک کر دیا، لہٰذا یہودیوں نے کہا کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے ہی حرام۔ اور جب مسلمانوں کی شریعت نازل ہونا شروع ہوئی، سورہ انعام میں اللہ نے بتایا کہ کون کون سے جانور حلال ہیں، ان میں اونٹ کا ذکر بھی آیا، تو یہودیوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہو اور دوسری میں اسے حلال کر دیا جائے، یہ بالکل غلط جو ہے وہ بات ہے جو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو کھانے آج مسلمانوں کے لیے اللہ نے قرآن میں حلال کیے ہیں یہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے، ہاں سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نزول سے پہلے احکامات شریعت تو تمہارے لیے تورات میں آئے ہیں، حضرت یعقوب کا یہ عمل تو اس سے پہلے کا ہے۔ قل فاتوا بالتوراۃ،
اے نبی ان سے کہیے کہ تورات لاؤ، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، تو جو کوئی اس کے بعد بھی جھوٹ گڑے اور کہے کہ نہیں اونٹ کا گوشت حرام ہے، اللہ نے حرام کیا تھا اس کو سابقہ شریعت میں، تو فرمایا کہ جو کوئی اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گھڑے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک ھم الظالمون، تو پھر ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی جو بالکل یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ تیسری بار لفظ آیا ہے الفاظ آئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بہت بڑی سند ہے جو اللہ انہیں قرآن مجید میں 6 مرتبہ دے رہا ہے، وما کان من المشرکین، اور 7ویں بار ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا، انہوں نے کسی بھی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر نہیں ہونے دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ شہر مکہ میں ہے، خانہ کعبہ۔ پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسی کو بنایا تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی تعمیر نو کی تھی۔ تو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہیں، وہ ہے پاس با ہمارا۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ شہر مکہ میں ہے، مبارکاً، بڑی برکتوں والا ہے، وہاں پر ایک نماز کا ثواب دیگر مساجد کی نماز کے مقابلے میں 1,00,000 زیادہ ہے۔ اس گھر کو دیکھتے ہی انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اللہ ہمیں بار بار اس کا دیدار عطا فرمائے۔ اس گھر کی وجہ سے کتنی برکتیں ہیں، وہاں پر امن ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں دنیا کی ہر نعمت وافر مقدار میں وہاں پر پہنچ رہی ہے۔ فرمایا وہ گھر بڑی برکتوں والا ہے، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، خاص طور پر مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، اس پتھر پر آپ کے قدموں کے مبارک نشان ثبت ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ ایک پورا حدود حرم ہے کہ جن کے اندر جنگ و جدال منع ہے۔ اب اس کے بعد فرضیت حج کی آیت آ رہی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا جو بھی اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد کیا ہے؟ اتنا پیسہ ہو کہ سارا وہاں کے اخراجات برداشت کر سکے اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی تمام ضروریات جو ہے وہ فراہم کر کے جائے۔ نمبر 2، اسے صحت حاصل ہو، ایسی قوت حاصل ہو کہ مناسک حج ادا کر سکے۔ اور نمبر 3، راستے میں امن و امان ہو، کوئی خطرات نہ ہوں۔ فقہ حنفی کے مطابق چوتھی شرط عورت کے لیے ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم جائے، اگر محرم ساتھ نہیں ہے تو پھر خاتون پر حج فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا لوگوں کے لیے، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ عملی کفر، کہ جو جان بوجھ کر موجود استطاعت کے حج نہیں کرتا، اس نے اس حکم کا کفر کیا۔ تو قرآن مجید ایسے کافروں کا ذکر بھی کرتا ہے جو قانونی اعتبار سے، فتوے کے اعتبار سے مسلمان ہوتے ہیں، عملی اعتبار سے کفر کر چکے ہوتے ہیں۔ فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا۔ اللہ کے رسول کا بھی ارشاد ہے کہ جو جان بوجھ کر حج نہیں کرتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں ان کو جلد از جلد یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے بچیوں کی شادی کر لیں گے پھر حج کریں گے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ یہ فلاں کام ہو جائے پھر حج کریں گے، اگر آپ کے پاس ہے اتنے مسائل کے حج کر سکتے ہیں تو فوراً یہ ذمہ داری، یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا،
فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، اسے کسی کے حج اور کسی کے عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرمائیے کہ اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، ارے تم کیوں روکتے ہو اس کو اللہ کی راہ سے جو کہ ایمان لایا ہے؟ تبغونہ عوجا، اور تم کیوں اللہ کی راہ میں، اللہ کے احکامات میں عیب ڈھونڈتے ہو، نقص تلاش کرتے ہو، اس پہ تنقید کرتے ہو؟ وانتم شہداء، جبکہ تم گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں گے حالت کفر میں۔ وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کرو گے؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم وہ لوگوں کے جن پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہے۔ وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول موجود تھے، اور ایک اعتبار سے، معنوی اعتبار سے آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے سیرت نگاروں کو، محدثین کو، انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کی تمام تفصیلات بڑے مسترد انداز سے جمع کر دی ہیں، لہٰذا اگر آج بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کو اپنے درمیان موجود پاتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کی آج بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں پیروی کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وفیکم رسول ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ چمٹ گیا بس اس کو تو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ اب اللہ کے ساتھ کیسے چمٹے، اس کی وضاحت ابھی آنے والی ہے۔ یہ ہیں وہ 10 رکوع کہ جن میں خطاب کا غالب رخ تھا اہل کتاب کی طرف، ان کی اصلاح، ان کی غلط عقائد کی نفی اور ان کو حق کی دعوت۔ اب اس کے بعد 10 رکوع شروع ہو رہے ہیں وہ کہ جن میں براہ راست اہل ایمان سے خطاب ہے۔ ان میں 2 رکوعوں میں ایمان کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے بڑے اہم مضامین ہیں۔ 6 رکوعوں میں پھر غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے، اور پھر 2 رکوعوں میں دوبارہ ایمان اور عمل کے حوالے سے بڑے اہم مضامین ہیں۔ اب اس کے بعد جو 3 آیتیں آ رہی ہیں، یہ 6 نکاتی لاہ عمل ہے فوز و فلاح کا۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص روز قیامت کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہدایت کا خلاصہ ان 3 آیتوں میں بیان کر دیا۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے امت مسلمہ کے لیے 6 نکاتی لاہ عمل، اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، 3 پوائنٹ ایجنڈا، ضرور آپ پڑھیے، بہت عمدہ کتاب۔ ان 3 آیتوں کی بڑی عمدہ وضاحت۔ پہلی آیت میں ہر مسلمان بھائی اور بہن سے گفتگو انفرادی طور پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، کھلے میں بھی چھپے میں بھی، اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ گھر کے ہوں، چاہے کاروبار کے ہوں، چاہے شادی بیاہ کے ہوں، جہاں تمہارا اختیار ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ سے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، سچی توبہ کرو اور دوبارہ اللہ کی راہ پر چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر حالت فرما برداری میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، ہم نے توبہ کر لی اور تمام گناہوں کو ہم نے شعوری طور پر چھوڑ دیا ہو۔ اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ موت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انفرادی اعتبار سے جو مسلمان آئے ہیں تقوی کی راہ پر،
اب وہ آپس میں جڑیں، ایک حزب اللہ بنے، ایک اللہ کی پارٹی بنے، اور ان کو جوڑنے کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ ہے قرآن۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ سے چمٹنے سے مراد کیا ہے؟ ابھی اس سے پہلے آیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ سے چمٹ گیا اس کو سیدھے رستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے چمٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے کئی ارشادات میں اس کی وضاحت کی۔ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن، هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ فرمایا سب کے سب مل کر قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ تم سب کا مشترکہ مشن ہو کہ ہم نے قرآن مجید کی خدمت کرنی ہے۔ کیسے خدمت کرنی ہے؟ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مارکۃ العرا کتابچہ، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ضرور پڑھیے۔ ہم نے اس کتاب کے حوالے سے مل کر 5 حق ادا کرنے ہیں۔ نمبر 1، دل سے ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کے آداب بھی سیکھنے ہیں، قواعد بھی سیکھنے ہیں، اور روزانہ تلاوت کا معمول بنا کر اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ توفیق دے تو ویسے بھی تلاوت کرنی ہے، تہجد میں بھی کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے۔ نمبر 3، اس قرآن مجید کو سمجھنا ہے، یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ نمبر 4، جو بھی ہدایت سمجھ میں آ جائے اس کے بعد اس پر 2 سطح پر عمل کرنا ہے۔ جہاں اختیار ہے وہاں پر فوری عمل کریں، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کے لیے اجتماعی جد و جہد کریں، تاکہ پورے کے پورے معاشرے میں قرآن مجید کے قوانین، قرآن مجید کے ضابطے وہ جاری و ساری ہوں۔ اور نمبر 5، ہم نے اس کتاب کی تعلیمات کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن کے ساتھ سب کے سب مل کر چمٹ جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تاکہ تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ ہے ہی اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے۔ قرآن ہمیں ایک اعلیٰ مشن کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ مشن سامنے ہو تو آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور فروعات کو، جس پہ ہمارے خام خواہی کے جھگڑے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب کہ تم باہم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ خاص طور پر اوس اور خزرج جنگ بواس کے ذریعے سے آپس میں لڑ رہے تھے۔ قرآن مجید آیا تو قرآن مجید نے دونوں کو ایک کر دیا، آپس میں جوڑ دیا، سارے پچھلے جھگڑے بھول گئے۔ فرمایا کہ یاد کرو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہو گئے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ یعنی تباہی کے آخری کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ آج ہمارے درمیان جتنی بھی نفرتیں ہیں زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر اللہ کرے کہ ہمارا مشن بن جائے خدمت قرآن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ان آیتوں سے ہدایت حاصل کرو، ان آیتوں پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہ تم صرف پڑھ پڑھ کے ثواب ہی لیتے رہو یا ثواب مرحومین کو پہنچاتے رہو، بلکہ اس لیے کتاب اتاری ہے تاکہ اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اب جو جماعت قرآن کی آئیڈیالوجی پر بنے گی، ہمارا لٹریچر، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ قرآن۔ ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں۔ قرآن سے جڑ کر جو جماعت بنے گی اس نے دنیا میں کرنا کیا ہے؟ تیسری اور آخری بات آ رہی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ بھلائی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ خیر سے مراد خود قرآن ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 30، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب متقیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت بڑی بھلائی نازل کی ہے۔ وہ بھلائی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ قرآن جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کتنا سرور آ رہا ہے، اس سے بڑی دولت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی بھلائی دی ہے۔ تو تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے۔
آؤ لوگوں قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر اپنے گھر پر بھی عمل کرو، اپنے کاروبار میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، معیشت میں، معاشرت میں، اور قرآن کے قانون کو پورے معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا اعلیٰ ترین مشن۔ اللہ ہمیں اسی مشن کے لیے اپنی جانیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، یامرون بالمعروف اور نیکیوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر اور برائیوں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ لہٰذا ہمارا کام ہونا چاہیے قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، نیکیوں کا جہاں اختیار ہے وہاں پر حکم دینا، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر مشورہ دینا، اگر اور کوئی نیچے ہمارا منصب ہے تو درخواست کرنا، التجا کرنا کہ بھائی خدا کے لیے نیکی کرو۔ اسی طریقے پر جہاں اختیار ہے وہاں برائی کو روک دینا، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر سمجھانا، برائی سے منع کرنا۔ جہاں مزید کوئی گھر پہ ملازم ہے اور گھر میں دیکھ رہے غلط کام ہو رہا ہے تو وہ التجا کرے، درخواست کرے کہ بھائی برائی کو چھوڑ دو۔ اور اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے۔ ہاں اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے بدلے، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر دل میں برا جانے، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمتر درجہ ہے۔ غیرت دلائی کہ ذرا اونچے درجے پر آؤ، دل سے آگے نکل کے زبان سے برائی کو روکو، اور اس کے بعد اس سے بڑی آگے ہمت کرو اور ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اعلیٰ درجہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب ہمارے پاس قوت ہوگی انشاءاللہ ہم ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جو اللہ کے رسول نے بھی اختیار کیا۔ جب تک قوت نہیں تھی زبان سے برائی کو برا کہتے رہے، جب اللہ تعالیٰ نے قوت دی تو اس کے بعد پھر ہاتھ سے برائی کو ختم کر کے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کیا۔ تو فرمایا تم میں سے ایک جماعت ہو جو قرآن کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح آیتیں، واضح احکامات آ چکے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کا دین سیکھا، میں لوگوں کو سکھاتا رہا۔ اللہ کہے گا تم نے فلاں بات ایسی کہی تھی کہ جس کی وجہ سے میرے بندے دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے، اور اس فرقہ وارانہ بات کی وجہ سے اس عالم کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تفرقہ پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امت کو جوڑنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امت کو جوڑنے کے لیے یہ مشن ہے کہ ہر آدمی ذاتی طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے قرآن کی بنیاد پر باہم جمع ہوں، مل کر ایک جماعت بنائیں، اور پھر جماعت دنیا میں کسی مسلک کی، کسی فرقے کی تبلیغ نہ کرے، قرآن کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک سہ نکاتی لاہ عمل دیا۔ نمبر 1، ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسے کہ نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ نمبر 2، باہم مل کر ایک جماعت کی حیثیت اختیار کریں، اور تمہیں جوڑنے والی شے ہے قرآن مجید۔ خدمت قرآن کے مشن کو لے کر آپس میں متحد ہو جاؤ۔ اور نمبر 3، مل کر لوگوں کو قرآن کی طرف بلاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تحسین کر رہا ہے جو قرآن مجید کے اس سہ نکاتی لاہ عمل پر عمل کا آغاز کر دیں، اور ایسے لوگوں کے لیے وعید کا بیان ہے کہ جو یہ سب کچھ سننے کے باوجود اس طرز عمل کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس روز یعنی روز قیامت کچھ چہرے ہوں گے روشن اور کچھ چہرے ہوں گے سیاہ، یعنی چہروں سے جو لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوگا۔ نیک لوگوں کے چہرے روشن اور گناہ گاروں کے چہرے سیاہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ ایمان کے بعد کفر۔ قرآن کو تم مانتے تھے لیکن تم نے قرآن کی بات نہیں مانی، یہ ہے عملی اعتبار سے کفر۔ قرآن مجید نے تمہیں فوز و فلاح کا ایک پورا رستہ دیا تھا، سہ نکاتی لاہ عمل دیا تھا، لیکن تم نے اس کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، پس چکھو عذاب بسبب اس کفر کے جو تم کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس روز ہوں گے روشن، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس رحمت میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ ایسا ہی ہوگا، یہ باتیں کوئی محض دھمکی نہیں ہیں، بلکہ ایسا ہی ہوگا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کریں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ قیامت کے دن رسوا ہوں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ آیتیں آپ پر تلاوت کر رہے ہیں بالکل صحیح حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ روز قیامت کیا کیفیات ہوں گی، چہرے کس طرح کے ہوں گے، کون لوگ کامیاب ہوں گے، کون رسوا ہوں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بڑی عظیم آیت آ رہی ہے۔ امت مسلمہ کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ مقصد امت کیا ہے؟ اللہ نے اس امت کو کیا مشن دیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، نکالا ہے لوگوں کے لیے، تم نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، تمہیں اللہ نے امامت کا منصب دیا ہے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ،
اور اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھو گے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا مشن اور اس کا مقصد، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور ہر قسم کے شرک سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبوت ختم ہو چکی، ختم نبوت کے بعد اب نوع انسانی کی رہنمائی اور ہدایت کی ذمہ داری، ان تک ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دوسری قوموں کی طرح ہم بھی دنیوی ترقی میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے ہم مقابلے کریں اور زیادہ زیادہ سہولیات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام دنیا میں یہ ہے کہ ہم نے اب ہدایت کا جام گردش میں لے کر آنا ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، ارشادات نبوی ہمارے پاس ہیں، اب نوع انسانی تک اس سوغات کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں پہنچایا تو قیامت کے دن یہ نوع انسانی ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی، اے اللہ میں تو ہندو کے ہاں پیدا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی ہدایت کیا ہے، آپ کے نبی کے ارشادات کیا ہیں۔ یہ مسلمان تھے، ہمارے ہم زبان تھے، لیکن انہوں نے ہم تک اللہ آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اس وقت ان کی جو بے ایمانی ہے، ان کا کفر ہے، ان کی بدعمالیاں ہیں، اس کا بھی ہمارے اوپر وبال آئے گا کہ ہم قصور ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم خزانے کے سانپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ لوگوں نیکیوں کا حکم دو، لوگوں برائیوں سے روکو، ورنہ تم دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد کر دے گا۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لمبی لمبی دعائیں جمعے کے اجتماعات میں، عرفات کے میدان میں، رمضان کے دوران دینی جماعتوں کے بڑے بڑے اجتماعات میں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سن رہا۔ ہم معاشرے میں کوئی ہماری عزت نہیں ہے، کوئی ہماری سے نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے فورم پر ہماری بات نہیں چلتی، کسی بڑے فورم پر مسلمانوں کا کوئی جو ہے وہ ان کی حیثیت نہیں ہے، نہ سیکورٹی کونسل میں، نہ G13 میں ہے، نہ G7 میں ہے، کہیں پر بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا ہے، اور جو چیز اپنا مقصد چھوڑ دے وہ پھر کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے۔ جب تک قلم لکھ رہا ہوتا ہے، بال پوائنٹ آپ کے سینے سے سجا ہوا ہوتا ہے، جیسے وہ لکھنا چھوڑ دے اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ آج یہ ہمارا حال ہے، ہر جگہ ہماری پٹائی ہو رہی ہے، اپنا اصل کام ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یقیناً یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، باغی ہیں، اللہ کے احکامات توڑنے والے ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر بس کچھ زبان سے تمہیں ستائیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ اہل کتاب تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہارے سامنے پیٹھ دکھا دیں گے۔ یہود کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تینوں کا معاملہ یہی ہوا، سازشیں بہت کی، مسلمانوں کو ایذا بہت پہنچایا پروپیگنڈے کے ذریعے سے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ مارکا ہوا تو ہمیشہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور ابھی بھی اگر مسلمان واقعتاً ڈٹ جائیں تو مسلمانوں کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہماری اپنی کمزوری اور بزدلی ہے کہ ہم ان کے سامنے مقابلے پر آتے نہیں، ورنہ ہمارے سامنے طالبان افغانستان نے کیسی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ فرمایا ان یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں وہ پائے جائیں۔ الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی مدد ہو، وحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا ہو۔ جیسے اس وقت اسرائیل کو سہارا امریکہ کا حاصل ہے، اسی طریقے پر یہ اہل کتاب خود سے تمہارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے جب تک انہیں کوئی اور دوسرا سہارا نہ ملے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر محتاجی، لاچارگی مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء اکرام کو ناحق شہید کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزرتے تھے۔ لیکن آج یہ کیفیت اب اہل کتاب کی نہیں ہے۔ آج یہی ذلت اور رسوائی ہم مسلمانوں کے حصے میں آئی ہوئی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اجتماعی قتل عام ہو رہا ہے، چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے اب برما ہو، چاہے چیچنیا ہو، چاہے بوسنیا ہو، ہر جگہ پر مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو جرائم اہل کتاب نے کیے تھے وہی تمام جرائم ہم نے بھی کیے ہیں۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بہت عمدہ کتاب ہے ہسٹری پر، کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی میں ان کی کیا کیفیت رہی ہے، مسلمانوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، اس وقت دنیا میں ان تینوں کی کیا کیفیت ہے، اور پھر یہ ہے کہ مستقبل میں کیا واقعات ہیں کہ جن کی خبریں ہمیں دی ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماضی، حال، مستقبل کے حوالے سے بہت علمی اعتبار سے بھی اہم کتاب ہے، اور اپنے عمل کو بھی صحیح رخ پر، صحیح ٹریک پر ڈالنے کے لیے بہت عمدہ اس میں آپ کو گائیڈنس ملے گی۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی کیا ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر احمد افضال نے، کہ لیسنز فرام ہسٹری، یہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے، اردو میں ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال، مستقبل۔ پھر اس کے بعد وہی بات کہ اگر اہل کتاب میں سے بھی کوئی گروہ حق پر ہو، کوئی عنصر خیر کا علمبردار ہو، تو اس کا اعتراف کیا جائے۔ فرمایا لیسوا سواء، سارے کے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کہ حق پر قائم ہے۔ دور نبوی میں یہ اشارہ ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے جو ایمان بھی لائے اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی۔ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق پر ہے، حق پر قائم ہے۔ ان کی 5 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ بگڑی ہوئی ایک امت میں اچھا گروہ کون سا ہے، اس اچھے گروہ کی 5 صفات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ آج بگڑی ہوئی امت ہم مسلمانوں کی ہے، کرپٹ امت ہے، بے حیا، ہر طرح کے غلط کام کرنے والی۔ ان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بگڑی ہوئی امت میں اپنا محبوب بنا لے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، تو ہمیں بھی یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ نمبر 1، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آیات حفظ کریں، یاد کریں، رات کو اٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پڑھیں۔ نمبر 2، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بھی مراد ہے کہ رات کو تہجد کی نماز میں طویل قیام، طویل سجدے، اور یہ بھی مراد ہے کہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، جھکتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ نمبر 3، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی دکھاوا نہیں کرتے۔ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ دکھاوا کرنے والوں کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور انہیں اپنی نیکی کا اجر آخرت میں مطلوب ہوتا ہے، دنیا میں کوئی وابہ کے طلبگار نہیں ہوتے۔ نمبر 4، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور نمبر 5، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ 5 صفات عطا فرمائے۔ اللہ اس امت مسلمہ سے آج ناراض ہے، لیکن اس ناراض امت میں سے ایک گروہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، جیسے اہل کتاب میں سے یہ گروہ تھا جس سے اللہ خوش تھا، جس کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ 5 صفات اپنی زندگی میں اختیار کرنی ہوں گی۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ ہیں جو صالحین میں شامل ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور وہ جو بھی بھلائی کا کام کر رہے ہیں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقیوں سے واقف ہے۔
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ کتنا بڑا ان کا خاندان ہو، کتنے ان کی کثیر اولاد ہو اور کتنا مال و اسباب ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ، اور وہ جو مال خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کفر کو پھیلانے کے لیے، حق کا راستہ روکنے کے لیے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثال ہو اس ہوا کی، فیہا سرٌ، کے جس میں شدید ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اور وہ آ کر وہ پالا، وہ ٹھنڈ وہ آ کر پڑ جائے کسی ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، فاہلکت، اور آ کر وہ ہوا اس کی کھیتی کو تباہ کر دے۔ یعنی روز قیامت ان کی ساری کی ساری جو بھی یہ کمائی ہے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی تباہ کرے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جیسے کہ کسی کی کھیتی کو آ کر ایسی ہوا جس میں ٹھنڈ ہو یا جس کے ساتھ اولے ہوں وہ آ کے اس کھیتی کو تباہ کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اب اس کے بعد دوسری بار ایک حکم آ رہا ہے قرآن مجید میں۔ پہلی بار ہم نے پڑھا سورہ آل عمران ہی کی آیت 28 میں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ یہ حکم بار بار آئے گا، دوسری بار آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ہرگز اپنے سوا کسی اور کو اپنا رازدار، اپنا ہمراز نہ بناؤ، یعنی اپنا بھیدی نہ بناؤ، کسی پر اعتماد نہ کرو اپنوں کے سوا۔ لا یالونکم خبالا، اس لیے کہ جو دوسرے ہیں، جو کافر ہیں، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ قرآن مجید نے کہا، سورہ مائدہ میں آئے گا، یہودی عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے سامنے اس کی واضح مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی ان کو دوست بناتے ہیں۔ کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا واقعی ہمارے دوست ہیں؟ بے شمار ہمارے سامنے مثالیں آ چکی ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اور اس وقت ہم ان کی دوستی میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اگر ہماری فوج آپریشن کر رہی ہے، چاہے لال مسجد کا آپریشن کیا ہو، چاہے سوات میں کیا ہو، یا ابھی بھی کچھ جو ہے وہ ایجنسیوں میں آپریشن ہو رہے ہیں، تو کون مر رہے ہیں؟ مسلمان مر رہے ہیں۔ رد عمل کے طور پر اگر خود کا حملے ہو رہے ہیں تو کون مر رہے ہیں؟ مسلمان مر رہے ہیں۔ اور امریکہ ڈرون حملوں کے ذریعے کس کو مار رہا ہے؟ مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ تو ہر جہت سے ہم مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم سے امریکہ خوش نہیں ہے، پھر بھی اس کی زیادہ دوستیاں ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر وہ ہمارے دشمن ہیں کہ ہر لحاظ سے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر بھی مطمئن نہیں، پھر بھی ڈو مور کے ان کے تقاضے ہیں۔ فرمایا لا یالونکم خبالا، تمہاری خرابی میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، اور جو چیز تمہیں تکلیف دے اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور جو ان کا بغض ہے وہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ کہہ دیا تھا بش نے کہ ہم ایک کروسیڈ کا آغاز کر رہے ہیں، صلیبی جنگ کا آغاز کر رہے ہیں، بعد میں اس نے بڑی اس کی توجیحات کی، لیکن یہ ہے کہ اس کے منہ سے سچی بات تو نکل گئی۔ فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو تمہارے خلاف جلن اور بغض ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، وہ زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اگر تم غور و فکر کرو۔ ہا انتم اولاء تحبونہم، اے مسلمانوں یہ تم ہو کہ ان سے بڑی محبت کرتے ہو، ان میں بہت گھستے ہو، ان کے اتحادی بننے کی کوشش کرتے ہو۔ ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تورات کو بھی مانتے ہو، زبور کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو، وہ تمہاری کتاب قرآن کو نہیں مانتے۔
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی سارے نبیوں میں سے بہت سوں کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، کئی کتابوں کو مانتے ہیں، لہذا ہمیں بھی مومن تسلیم کرو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب وہ ہوتے ہیں خلوت میں، تنہائی میں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ غصے سے، جلن سے تمہارے خلاف اپنی انگلیاں چباتے ہیں، تمہاری کوئی کامیابیاں وہ انہیں بہت بری لگتی ہیں، تمہارا ایٹمی قوت بن جانا اس سے ان کو شدید جلن ہے، تمہاری ایٹمی قوت کے دشمن ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ تم مر جاؤ اپنی اسی جلن میں۔ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس پر وہ اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم دو کام کرو، تم صبر کرو، ڈٹے رہو دین پر، اور وَتَتَّقُوا، اللہ کی نافرمانی سے بچو، تم کوئی ایسا کام مت کرو کہ جو تقوی کے اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو پھر ان کی تمام جو سازشیں ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ دشمن کے مقابلے میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دو چیزوں کے اوپر قائم رہیں۔ نمبر ایک، صبر کریں، جھیلیں، برداشت کریں، اور نمبر دو، ہم کوئی ایسا کام دشمنی میں نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے منافی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہمارے شامل حال ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور خود کوئی خلاف تقوی کام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ان دو صفات کا ذکر آپ دیکھیں گے کہ بار بار آئے گا، صبر اور تقوی کا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب اس کے بعد سورہ آل عمران کے 6 رکوعوں میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ آئے گا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی اور اس سے مسلمانوں کا ایک رعب دنیا پر قائم ہو گیا تھا، اور کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 ان کے لوگ قید ہوئے، مسلمانوں کے صرف 14 ساتھی شہید ہوئے۔ انتقام کی آگ مکے کے اندر بھڑک اٹھی۔ ایک ہی سال میں وہ تیاری کر کے 3 گنا بڑا لشکر لے کر آ گئے 3000 کا مسلمانوں کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات مل رہی تھی ان کی تیاریوں کی۔ آپ نے مشاورت کی، مشاورت میں آپ کی اپنی رائے بھی یہ تھی، اور اتفاق سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن نوجوان صحابہ کے جو کہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کے سامنے اپنے جوش اور جذبے کا اظہار کیا اور آپ سے کہا کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ نے ان کی رائے کو قبول کیا اور آپ 1000 کا لشکر لے کر نکلے قریش کے مقابلے کے لیے، لیکن 300 منافقین اس مقام پر علیحدہ ہو گئے جہاں قریش کے لشکر پر نگاہ پڑی، مقام شوط، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لشکر ہم سے بہت بڑا ہے، یہ مقابلہ نہیں ہوگا، یہ تو خودکشی ہوگی۔ وہ 300 منافق علیحدہ ہو گئے، 700 مومن اللہ کے رسول کے ساتھ آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں پہنچ کر اس طرح سے مورچہ بندی کی کہ احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا۔ ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے پیچھے سے آنے کا خطرہ تھا، وہاں پر آپ نے 50 ساتھی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں معمور کیے اور انہیں تلقین کی کہ چاہے ہمیں شکست ہو چاہے فتح ہو، تم نے یہ درہ خالی نہیں کرنا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی اور مسلمان بڑے جذبے کے ساتھ کفار کو قتل کر رہے تھے، تو بڑی جو ہے وہ خطرناک غلطی درے پر معمور 35 ساتھیوں سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے امیر عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود درہ خالی کر دیا۔ اب اس کے بعد قریش کے ایک رسالے نے جو خالد بن ولید کی قیادت میں تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور
اب مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور جو ایک تاریخی فتح مل رہی تھی وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ اس پورے واقعے کے اوپر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غزوہ احد کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی شکست کی، اس پر اللہ کی طرف سے تبصرہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اگلی آیات میں اس کو پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کے اس 13ویں رکوع سے غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ چلے گا پھر 18ویں رکوع کے اختتام تک۔ پورے 6 رکوع اس غزوے کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو نظم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ایک وقتی شکست ہوئی تھی۔ 35 ساتھیوں نے نظم کو توڑا۔ امیر جو ان کے تھے عبداللہ بن جبیر، ان کی بات نہیں مانی، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو بالواسطہ طور پر چونکہ یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی، اللہ کے رسول کے امیر کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ نے پھر ایک سخت امتحان سے گزارا، اور مسلمانوں کو شکست ایسی ہوئی کہ 70 ساتھی شہید ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس غزوے میں مجروح ہوئے۔ ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر مارا، اور اس سے آپ کے 2 دانت شہید ہوئے، آپ کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا، پورا چہرہ خون آلود ہو گیا، اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ دوبارہ جب اٹھے ہیں اور اطلاع مل گئی کہ آپ زندہ ہیں، صحابہ نے آپ کو گھیر لیا، تو پھر بدبخت کافروں نے بڑھ چڑھ کر آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ایک بدبخت کافر نے آپ کے اوپر تلوار کے 2 وار کیے۔ ایک بار کیا اس نے آپ کے شان مبارک پر، دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ محفوظ رہے۔ دوسرا بار اس نے کیا آپ کے خود پر، ہیلمٹ پر، اور آپ کے ہیلمٹ کی دونوں کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے اندر داخل ہو گئیں، اور پھر جن صحابی نے دانتوں سے کھینچ کے وہ کڑیاں نکالی ہیں، عبید اللہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اپنے 2 دانت اس میں شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ ہے کہ ایک وقتی طور پر شدید صدمہ مسلمانوں کو پہنچا۔ ان حالات میں جبکہ مسلمان انتہائی صدمے سے دوچار تھے، اللہ نے یہ آیتیں نازل کی۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ اہل ایمان کو ان کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، یعنی مسلمانوں کی مورچہ بندی کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب کہ تم میں سے 2 گروہ ایسے تھے کہ جو قریب تھا کہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ دونوں بھی ذرا ہمت ہار رہے تھے قریش کی کفار کی زیادہ تعداد کو دیکھ کر، اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن ہوا کیا، واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا ولی تھا، ان کا پشپنا تھا، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ مومن اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ جو 300 منافقین ساتھ چھوڑ گئے، ان سے تو اللہ نے ایسی نفرت کی، ان کا ذکر تک نہیں کیا۔
لیکن یہ دو قبیلے چونکہ مخلص تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ گو کہ بظاہر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ڈھیلے پڑ رہے تھے، لیکن یہ دونوں قبیلے اس آیت کو پڑھ کر بڑے خوش ہوتے تھے کہ اس آیت میں ہمارے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ طائفتان منکم، دو گروہ تم ہی میں سے تھے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، ہم منافقین میں سے نہیں۔ مزید فرمایا واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی تھا، تو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز کہ اللہ تعالیٰ ان کے ولی ہونے کا خود اعلان کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دو قبیلے، پھر اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمت پکڑی اور پھر انہوں نے جنگ میں بھرپور جو ہے وہ اپنی جوامردی کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کے میدان میں بھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم اس روز بہت کمزور تھے، کافر 1000 تھے، تم 313 تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو۔ اِسْتَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ، یاد کیجئے اے نبی جب آپ اہل ایمان کو یہ بتا رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 نازل کیے گئے فرشتوں کے ذریعے سے۔ کافر 3000 ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دے گا۔ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہی جو ہے وہ غلطی ہوئی، صبر نہیں ہوا، اور 35 صحابہ نے کہا اب تو ہم جنگ جیت گئے ہیں، لہٰذا وہ درے سے اتر گئے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ لیکن ہوا یہ کہ امیر کی نافرمانی کی، حدیث میں آتا ہے کہ امیر کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، اور میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو یہ دو کمیاں رہ گئیں جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر کافر اچانک تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی خاص قسم کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں گے نشان لگے ہوئے جو کہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ اس سے یہ مراد بھی ہے کہ ہر فرشتہ نشان لگائے گا کہ اس نے کس کافر کو ہلاک کرنا ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور اس پوری بات کو جو اللہ کے رسول نے یہ بات کی خوشخبری، یہ حوصلہ صحابہ اکرام کو دیا، اللہ نے اس پوری خوشخبری کو نہیں بنایا مگر یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک بشارت، تمہیں ایک حوصلہ دینے کا ذریعہ۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو ہے ہی نہیں مگر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو ہلاک کر دے۔ او یکبتہم، اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل کر دے۔ فینقلبوا خائبین، اور وہ لوٹیں ناکام ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء، اب ہوا یہ کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک بدبخت کے پتھر لگنے سے خون آلود ہوا ہے، تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جس قوم نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو متوجہ فرمایا کہ آپ کو تو ہر حال میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اس پہ نظر کرم کرے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ اور خالد بن ولید جن کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا، ان کو اللہ نے اسلام کی دولت دی۔ خود اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ کیوں؟ فإنہم ظالمون، اس لیے عذاب دے کہ بے شک وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب چونکہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور جنگ کے مرحلے میں تو پیسہ خرچ کرنا ہے، جنگ کے لیے مالی وسائل چاہیے، اور اس سے پہلے معاشرے میں سود تھا، اور سود میں سوچ یہ ہوتی ہے کہ پیسے سے اور پیسہ بنانا ہے، تو لہٰذا اللہ نے سود کی حرمت کا ایک ابتدائی حکم نازل کیا۔ سود کی حرمت کا آخری حکم آیا 9 ہجری میں، وہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں 38ویں رکوع میں، لیکن اس سے پہلے یہ حکم آیا کہ جس میں اللہ نے سود مرکب کو حرام کر دیا۔ سود مفرد ابھی حرام نہیں کیا، سود مرکب، سود در سود کو اللہ نے حرام کر دیا۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا 1000 روپیہ اور کہا کہ میں تم سے واپس لوں گا 1100 روپے، وہ بیچارہ 1100 آپ کو نہیں دے سکا، اب آپ نے کہا کہ اب جو سود ہوگا وہ 1000 روپے نہیں ہوگا، اب 1100 پر ہوگا، وہ جو 100 روپیہ سود کا لینا تھا اس پر بھی اب سود کلیم کیا جا رہا ہے، تو یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یہ سود مرکب ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے سود مرکب کو حرام کر دیا، لیکن یہ میں نے عرض کیا کہ یہ عبوری دور کا حکم تھا، اس کے بعد ہر طرح کے سود کو اللہ نے حرام کیا۔ 9 ہجری میں وہ آیتیں ہم سورہ بقرہ میں کل پڑھ چکے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا، یعنی سود در سود مت لو، واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول، کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا۔ لعلکم ترحمون، کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، یہ ہے مقابلے کا اصل میدان، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے۔ وجنۃ عرضھا السماوات والارض، اور اس جنت کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، اس کی بلندی کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا عرض، وہ آپ کسی کھلے میدان میں ہوں، آبادی کوئی قریب نہ ہو، آپ کو دور تک آسمان نظر آئے گا اور زمین نظر آئے گی پورے دائرے میں۔ فرمایا کہ اس کا پھیلاؤ اتنا بڑا پلاٹ ہے، اتنی بڑی گویا جنت ہے کہ اس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقی کون ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگر تنگ دستی ہو تو آپ اپنی ضروریات کے لیے کہیں سے پیسہ لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ گھر میں خوراک کے لیے اور یوٹیلیٹیز کے لیے، وہ بل دینے کے لیے آدمی کہیں نہ کہیں سے پیسہ لیتا ہے تاکہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ تو جہاں ہماری ضرورت ہے یہ دنیا کی خوراک اور دنیا کی ضروریات، وہیں ہماری ضرورت ہے آخرت بھی، تو لہٰذا مشکل حالات میں بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو دبانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ اس مقام پر بڑا پیارا شعر لکھا ہے بہادر شاہ ظفر کا، مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں، کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو فرمایا کہ تیش ہو، غصہ ہو، اس میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، عیش میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب بھی کبھی وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم،
یا کسی اور گناہ کے ذریعے سے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں۔ فرمایا ذکر اللہ، جیسے خیال آتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اس پر اڑتے نہیں ہیں، جیسی غلطی کا احساس ہو وہ چھوڑ دیتے ہیں گناہ کو۔ چلتے چلتے آپ سلپ ہو گئے، کوئی بات نہیں، جو چلے گا اس کے سلپ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ غلطی یہ ہوگی کہ سلپ ہونے کے بعد آدمی وہیں بیٹھا رہے، بلکہ بہتر ہے کہ آدمی اٹھے، کپڑے جھاڑے اور پھر چل پڑے۔ تو گناہ کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات یہ ہے کہ آدمی گناہ کے اوپر توبہ نہ کرے۔ فرمایا کہ غلط کام ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، غلط کام پر اڑے نہیں رہتے۔ وہم یعلمون، جبکہ وہ جان لیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں ان کے رب کی طرف سے بخشش ملے گی۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ملیں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دیکھ۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس میں درد بھری دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ ہمت ہارو اور نہ ہی غمگین ہو۔ وانتم الاعلون، غالب تم ہی ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ آج ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے اقرار کرے اور جس کے دل میں یقین ہو، وہ مومن ہوتا ہے۔ تو آج ہماری اکثریت کا معاملہ ایسا ہے کہ زبان کا اقرار تو ہے لیکن دل کا ایمان ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اگر دل کا ایمان بھی حاصل ہوتا، آج ہم دنیا میں غالب ہوتے، آج ہم دنیا میں مغلوب ہیں۔ ایمان اگر دل میں ہوگا تو اس کا اظہار انسان کے عمل میں ہوتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کے رسول کا ارشاد، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کی تابع نہ ہو جائیں۔ تو اگر ہم شریعت پر عمل پیرا ہیں تو ہمارے دل میں ایمان ہے، اور اگر شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے تو دل میں ایمان نہیں ہے۔ ہاں، جتنا عمل ہے اتنا ہی ایمان ہے، مکمل ایمان نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا یہ ضروری ہے کہ اپنے دل میں ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایمان حاصل ہوتا ہے اچھی محفلوں میں آنے سے، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے، اور یہ ایمان پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے سے۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مستقل سارا سال دروس قرآن کی محفلوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اس سے انشاءاللہ ہمارا ایمان یہ مضبوط بھی ہوگا اور بڑھے گا بھی۔ فرمایا غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اِن یمسسکم کرہن، اگر تمہیں آج ایک چرکا لگا ہے، زخم لگا ہے، تمہارے 70 ساتھی آج شہید ہوئے ہیں، فقد مس القوم کرہم مثلو، تو اس سے پہلے ایسا ہی زخم لگ چکا ہے اس قوم کو بھی۔ بدر میں ان کے بھی 70 آدمی مارے گئے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ وہ دن ہیں کہ جن کو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کامیابی ملتی ہے کبھی ناکامی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ مومن کون ہے۔ اگر فتح ہو تو سبھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اصل مومن وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ڈٹا رہے، برے وقت کا تمہارا ساتھی ہو۔ تو یہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون مومن ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے منصب پر فائز کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے پر
بالکل علیحدہ کر دے ان لوگوں کو جو کہ مومن ہیں، معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ مشکل حالات میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں دین پر اور کسی قسم کی مایوسی کا اظہار نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹ کے اس آزمائش سے علیحدہ کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بٹھا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں آج تم شکست سے اتنے پریشان ہو رہے ہو، تم نے کیا سمجھا تھا؟ کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا کہ کون ہے جو تم میں سے اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون ہے جو اس کی راہ میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ جنت اسی کو ملے گی جو اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے جہاد کرے گا، اور جنت اسی کو ملے گی جو مشکل حالات میں بھی دین پر ڈٹا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اس سے پہلے تم ہی لوگ تھے جو شہادت کی تمنا کرتے تھے، مِن قبل ان تلقوا، اس سے پہلے کہ تم نے شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ مراد یہ ہے کہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ 70 ساتھی اگر مارے گئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، انہیں ان کی مراد پوری مل گئی ہے، وہ خود ہی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی، اللہ نے ان کی مراد پوری کر دی۔ وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افئن ماتا، تو اگر وہ طبعی موت مر گئے، او قتلا، یا شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ جیسی خبر افواہ پھیلی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں تو کچھ لوگوں نے تلواریں پھینک دیں، اب لڑنے کا کیا فائدہ، اللہ کے رسول ہی موجود نہیں رہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ کیا تمہارا ساری محبت اللہ کے رسول کی ذات سے ہے کہ ان کے مشن سے ہے؟ تمہیں محبت کرنی ہے ان کے مشن سے، تم نے ان کے بعد اس مشن کو جاری رکھنا ہے۔ تو فرمایا محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر وہ طبعی طور پر فوت ہو گئے یا یہ ہے کہ شہید کر دیے گئے تو کیا تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ وہ آیت ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تلاوت کی تھی آپ کے وصال کے وقت۔ عمر فاروق بڑے جذبات میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں تو ننگی تلوار لے کر مسجد نبوی میں گھوم رہے تھے۔ اگر میرے سامنے کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے میں اسی گردن اڑا دوں گا۔ اب ان کو کون جو ہے وہ سمجھائے، جلالی مزاج کے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر میں بڑے تھے، وہ آئے اللہ کے رسول کے حجرے میں گئے، اللہ کے رسول کے چہرے کو بوسہ دیا، باہر نکلے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی لوگوں قریب آ جاؤ۔ ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا کہ من کانا یعبد محمدًا فإنہ فقد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کانا یعبد اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإنہ حی لا یموت، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں میرا سارا جذبہ جو تھا وہ سرد پڑ گیا اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسی یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ افئن ماتا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت مر گئے، او قتلا، یا شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی بھی الٹے قدموں دین سے پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا ہی نقصان کیا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ عنقریب شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ کتاب مؤجلہ، اس لیے کہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے۔ موت ہماری سب سے بڑی محافظ ہے، اس کا وقت طے ہے، جب تک وہ وقت نہیں آیا کوئی ہمیں نہیں مار سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے۔
اس یقین سے آدمی کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ وہ موت کا وقت کیا ہے؟ کتاب معجلہ، وہ ایک لکھا ہوا وقت ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا، اور جو کوئی دنیا ہی کا بدلہ چاہتا ہے، نوتہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نوتہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ اب تم نے خود اپنے فیصلہ کرنا ہے، دنیا کے طلبگار ہو یا یہ ہے کہ تم آخرت کے طلبگار ہو۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو بھی شکر گزار ہیں ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں، ہم ان کو خوب نوازتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے نبی ایسے گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وہ نہیں ہیں جو خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کر رہے ہوں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ فرمایا کتنے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو ان پر جو بھی تکلیف اللہ کی راہ میں آئی اس کی وجہ سے وہ سست نہیں پڑے۔ وما ضعفوا، نہ انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی۔ وما استقانوا، اور نہ ہی باطل کے سامنے دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ڈٹ جانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور ان کی دعا نہیں تھی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ یہی دعا کرتے رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور جو بھی ہم نے اپنے معاملات میں زیادتی کی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ عطا کیا، دنیا میں بھی اللہ نے انہیں کامیابیاں عطا کیں، وحسن ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا بدلہ ہے وہ تو کیا ہی عمدہ ہے، وہ تو کیا ہی خوب ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کہنا مانا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو تمہیں الٹے قدموں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم خسارے میں جا پڑو گے۔ یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ وہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ، تو فرمایا کہ اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اور تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا پشپنا اور حامی ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم عنقریب کافروں کے دل میں تمہاری ہیبت ڈال دیں گے۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، ما لم ينزل بہ سلطانہ، وہ شرک کے جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ
منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ آل عمران کے 16ویں رکوع میں غزوہ احد کے حوالے سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کوتاہی کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ غزوہ جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک شاندار فتح عطا فرما رہا تھا، اس کوتاہی کی وجہ سے وہ فتح وہ تبدیل ہو گئی شکست میں۔ آغاز مسلمانوں کی اسی کوتاہی کے بیان سے آج ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت 7 میں فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ استحسونہم بإذنہ، جب کہ تم کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم خود ڈھیلے پڑے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے میں جھگڑا کیا، تم نے حکم میں جھگڑا کیا۔ درے پر جو مامور تھے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلسل کہتے رہے کہ ہم نے درہ خالی نہیں کرنا، چاہے فتح ہو یا نہ ہو، ہمیں جب تک اللہ کے رسول نہیں بلائیں گے ہم درے پر موجود رہیں گے۔ لیکن 35 ساتھیوں نے ان سے بحث کی کہ نہیں، اب تو فتح ہو چکی ہے، لڑائی ختم ہو چکی ہے، اور ہمیں بھی کافروں کا تعاقب کر کے ان کو زیادہ جانی نقصان پہنچانا چاہیے۔ تو فرمایا وتنازعتم فی الامر، تم نے حکم میں، امیر کے حکم میں تم نے جھگڑا کیا۔ وعصیتم، اور تم نے امیر کے حکم کی نافرمانی کی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو وہ کچھ دکھایا جو تم پسند کرتے تھے۔ یہاں پر ایک صوبہ زن صحابہ اکرام کے بارے میں بعض تفاسیر سے محسوس ہوتا ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ مال غنیمت کی محبت کی وجہ سے درہ خالی کیا، اس لیے کہ جو مال غنیمت لوٹ لے گا وہ اسی کا ہے، تو سوچا کیوں نہ ہم بھی جا کر مال غنیمت کے لوٹنے میں حصہ لیں۔ لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کے بارے میں تو ہدایت سورہ بقرہ، سورہ انفال میں غزوہ بدر کے فوراً بعد آ گئی تھی کہ مال غنیمت دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جو لوٹے گا جو اٹھائے گا اسی کا ہے، لیکن سورہ انفال میں تو یہ حکم آ گیا کہ جو بھی مال غنیمت ملے اسے لا کر اللہ کے رسول کے پاس جمع کرا دو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے 5واں حصہ رکھیں گے بیت المال کے لیے، اور بقیہ جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کریں گے، سب میں برابر برابر، اور جو مجاہد اپنے ساتھ سواری لے کر آیا ہے اس کو سواری کا حصہ بھی دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہرگز یہاں پر کوئی مال غنیمت کی محبت نہیں تھی، بلکہ کس چیز کی محبت تھی؟ دنیاوی فتح کی، جس کا ذکر سورہ صف میں آیا کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، ایک دوسری فتح جسے تم بہت پسند کرتے ہو، اور وہ ہے اللہ کی مدد اور قریبی فتح۔ ایک تو ہے کامیابی آخرت کی، اللہ تعالیٰ کو تو وہ زیادہ پسند ہے، لیکن تمہیں پسند ہے دنیا کی فتح، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد آئے، قریبی فتح حاصل ہو۔ وبشر المؤمنین، اے نبی مومنوں کو اس کی بھی بشارت دیجیے۔ تو فرمایا من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی کہ جس کو تم بہت پسند کرتے تھے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا کو پسند کرتے تھے، دنیا کی فتح کو پسند کر رہے تھے۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت کی فتح کے طلبگار تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، یعنی پہلے تم ان پر غالب تھے، تم ان پر بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، اب اللہ نے ان کو تم پر غالب کر دیا۔ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
200 سواروں کا لشکر رسالہ لے کر پہاڑی درے پر حملہ آور ہوئے۔ 15 صحابہ جو وہاں پر رہ گئے تھے ان کو شہید کر دیا اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا، اور اس کے بعد جو قریش کا لشکر بھاگ رہا تھا وہ بھی پلٹ کر واپس آ گیا، اور یوں مسلمانوں کے اوپر ایک شدید آزمائش آئی۔ فرمایا ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے وہ تمہیں پھیر دیا ان سے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، اور اللہ تمہیں